السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، جس دنیا میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور خصوصاً اس دور میں دنیا نے عزت، اکرام، ترقی کے معیارات کو بدل دیا ہے۔ چونکہ اہل ایمان بھی صدیوں سے اس زمین پر مغلوب قوم کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے ان کے نظریے میں بھی عزت و اکرام کا پیمانہ و معیار وہی قرار پایا ہے جو اہل دنیا کے نزدیک ہے۔ کامیاب آدمی اس دنیا میں سیلیبریٹی کہلاتا ہے۔ وہ کتنے ہی دنیا فحش سے تعلق رکھنے والا ہو، بے شرم و بے حیا ہو، لیکن اگر اس کے چاہنے والے کچھ پیدا ہو جائیں تو اسے سیلیبریٹی مانا جاتا ہے، اور لکھنے والے اسے باعزت اور ایک اچھا مقام عطا کرتے ہیں۔ مالدار آدمی ہمارے معاشرے کا ایک بہت باعزت اور بااکرام آدمی مانا جاتا ہے۔ حکمراں طبقے سے جس آدمی کا تعلق ہے اسے بھی ہم بہت مکرم تسلیم کرتے ہیں، اسے بہت پاورفل تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ تمام باتیں دھوکے کی ٹٹی ہیں۔ زمین و آسمان کے درمیان نہ مالدار عزت و تکریم کے لائق ہے، نہ حکمراں اللہ کی اس کائنات میں ایک وہ شخص جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے وہی عزت و تکریم کا مستحق ہے۔ اس کے سوا اس کائنات میں نہ کوئی معزز ہے، نہ کوئی پاورفل ہے۔ ہمارے نگاہ میں وہ ممالک کے سربراہ جن کے پاس بڑے بڑے نیوکلیئر آرسینل ہوتے ہیں، دنیا انہیں پاورفل مانتی، لیکن ایک متقی کے مقابلے میں ان پاورفل طاقتوں کا مقام چونٹی کی طرح بھی نہیں۔ متقی اتنا پاورفل ہوتا ہے، اتنا معزز اور مکرم ہوتا ہے، وہ جھوپڑی میں رہتا ہے
لیکن وائٹ ہاؤس میں رہنے والے سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ ہمارے یہ تصور کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ صبح شام اسی دنیا کی چکا چوند کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ دنیا جسے کامیاب قرار دے رہی ہے، ہم اسی کو کامیاب تصور کر رہے ہیں۔ دنیا جسے عزت دے رہی ہے، ہم بھی اسے عزت دے رہے ہیں۔ اللہ کے نوشتے میں متقی آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہے بہت پاورفل، بہت معزز، بہت مکرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متقین کی جماعت کو بنایا، جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی صحیح گھر نہیں تھا، پہننے کے لیے 2 جوڑے کپڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، لیکن ہم سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان سب سے معزز ترین لوگ تھے۔ ان کا مقابلہ نہ وائٹ ہاؤس کر سکتا ہے، نہ کریملن کر سکتا ہے۔ اتنے پاورفل لوگ تھے کہ قیامت تک کے لیے ان کے پاور کے بارے میں لوگ بولتے رہیں گے، اپنی ایمان کو تازہ کرتے رہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ اس راستے کو ہم چھوڑ چکے۔ رمضان کیوں آ رہا ہے؟ اس کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اسے بے بہرا دنیا کی چکا چوند میں ہم اپنی زندگی کی منزلیں طے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ رمضان آتا ہے آدمی کو زمین پہ انتہائی معزز اور مکرم بنانے کے لیے، آدمی کو انتہائی پاورفل بنانے کے لیے، اس لیے کہ اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، کائنات کے وہ پاورفل آدمی تم بن جاؤ، زمین و آسمان کے درمیان باعزت و بااکرام آدمی تم بن جاؤ۔ اسی رمضان آتا ہے۔ حضرات گرامی، متقی آدمی ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی تمام قدرتیں ایک متقی آدمی کے گرد ہی گھومتی رہتی۔ بظاہر تو کچھ اور دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ صرف آنکھوں کو دکھائی دینے والی چیز ہے۔ ایک لکھپتی آدمی ہے، اسٹیٹ آف آرٹ کارپوریٹ ہاسپٹل میں اسے ایڈمٹ کر دیا گیا ہے، لاکھوں روپے بل ادا کر چکا ہے، کروڑوں روپے بینک میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں علاج کر رہا ہوں، اب بس آپ دعا کیجئے۔ اب وارثین ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا متقی آدمی کون ہے، اسے پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے والد کے لیے، ہمارے ان صاحب کے لیے آپ دعا کیجئے، ان کی صحت و عافیت کے لیے دعا کیجئے۔ لاکھوں روپے اس نے بل ادا کر دی، کروڑوں روپے بینک میں ہیں، لیکن کتنا کمزور، کتنا بے وقت ہے۔ وہ اپنی صحت اس سے بنا نہیں پا رہا ہے، اور ڈاکٹر خود کہہ رہا ہے کہ بس اب آپ دعاؤں کا انتظام کرو۔ اور پھر متقی کی آدمی کی تلاش ہو رہی ہے کہ کون ہے میرے باپ کے لیے دعا کرے۔ مساجد میں جا کر اماموں سے کہا جا رہا ہے کہ میرے باپ کے لیے دعا کیجئے۔
بظاہر تو لگتا ہے کہ وہ بہت مکرم و معزز ہے، مالدار بہت، اور یہ ذہن میں بھی ہمارے بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ بھائیو، زمین و آسمان کے درمیان اگر کوئی شخص عزت و تکریم کا مستحق ہے اور انتہائی طاقتور ہے تو متقی۔ آج امت مسلمہ کی یہ حالت کیوں ہو گئی؟ آج ہم پٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، ہمارے گھروں کو بلڈوزروں سے گرا دیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اہل ایمان کے درمیان متقیوں کی تعداد انقا ہو گئی ہے، صفر کے قریب ہو گئی۔ جس بستی میں متقی ہوتا ہے وہ بستی مامون ہوتی ہے، اس کا ربط راست اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ سے اپنے تعلق کے ذریعے سے بستی پہ آنے والی مصیبتوں کو روکتا رہتا ہے۔ آج ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو وہ کیفیت و صفت پیدا ہونی ہے تقوی کی، اللہ سے خوف کی، وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی، متقی آدمی کتنا خوش بخت ہوتا ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ ہر آدمی کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور جس کے پاس مال زیادہ ہے اس کے پاس پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، جو دنیا کی طرف زیادہ لپکتا ہے اس کے پاس پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، پرہیزگار کے پاس جو پریشانیاں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالی متقی بندے سے وعدہ کر رہے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو کوئی تقوی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ اس کی زندگی میں آسانیاں آ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ دنیا دار مشرق و مغرب میں گھوم رہا ہے اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، لیکن متقی اللہ سے ربط پیدا کیا ہوا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ اطمینان دلا رہا ہے۔ یجعل لہ من امرہ یسرا، تمہارے اندر تقوی ہے، تم مجھ سے ڈر کے دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، ان قریب تمہاری یہ مشکل آسانی میں بدل جائے گی، تمہاری بے روزگاری روزگاری میں بدل جائے گی، تمہاری زندگی کی الجھنیں ختم ہو جائیں گی، تمہاری زندگی کے اندھیرے روشنیوں میں دم توڑ دیں گے۔ یہ مالدار کے لیے نہیں ہے، یہ حکمران کے لیے نہیں ہے وعدہ، یہ وعدہ صرف اس آدمی کے لیے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، رمضان کا صحیح استعمال کر کے اپنے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اس کے لیے وعدہ ہے کہ تم پریشانیوں میں گھر گئے، اٹس ناٹ فار آف، زیادہ دور نہیں، تمہاری زندگی میں خوشحالی آ جائے گی۔ لوگ رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں، سرگرداں رہتے ہیں، یہاں اپلیکیشن دیا، وہاں اپلیکیشن دیا، یہ انٹرویو، وہ انٹرویو، یہ بزنس، وہ بزنس، دبئی گئی ناکام ہو کر آ گئے، سعودی گئے ناکام ہو کے آ گئے، زندگی پوری گردش کر رہی ہے صرف
دو لقمے حاصل کرنے کے لیے، نہ اسلام، نہ قرآن، نہ نبی، نہ اللہ، کوئی فکر نہیں، چند لقموں کے حصول کے لیے پوری زندگی گردش کر رہی ہے۔ ایک ہی لخلخہ، میں بے روزگار ہوں، I am an unemployee، مجھے امپلائمنٹ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ متقی کے لیے اس کا بھی وعدہ کر دیتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا، اور ڈر بھی کیسا؟ ہمیشہ ڈر، یہ نہیں کہ مسجد میں آ کے ڈر رہے ہیں، مسجد سے نکلتے ہی بے خوف ہو گئے، رمضان میں اللہ سے ڈر رہے ہیں، رمضان گزرتے ہی آزاد بے لگام بندے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مخرجہ یعنی آپ دیکھیں کوئی بھی بس میں ایک تو مین ڈور ہوتا ہے، کبھی کبھی اندر کوئی حادثہ ہو جائے بس میں تو نکلنے کے لیے ایک دروازہ بھی ہوتا ہے جس کے اوپر ایگزٹ لکھا ہوا آتا ہے، اور اگر آپ کبھی عرب وغیرہ گئے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے مخرج، نکلنے کا راستہ۔ اچانک پریشانی آ گئی، وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، لوگ نکل پڑتے ہیں، بس سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی پریشانیوں میں گر گئی ہے، یجعل لہ مخرجا، ہم تمہیں ایگزٹ عطا کریں گے، تمہیں پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ عطا کریں گے۔ تم بکھر نہ جانا، آہ بکا نہ کرو، تمہارے اندر تقوی ہے، ہم سے ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں، ٹیک دا ایگزٹ فرام می، میری طرف سے مخرج لے لو اور پریشانی سے نکل جاؤ۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسا رزق عطا فرمائیں گے جس طرف سے آنے کا اسے گمان ہی نہیں ہے۔ رزق آنے کا گمان ہی نہیں، یہاں اپلائی کر رہے ہیں، وہاں اپلائی کر رہے ہیں، وہاں اپلائی کر رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، سعودی جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق رکھا ہے۔ متقی کے لیے بیٹھا صبح ہوا ہے، پریشان ہے صبح میں، لیکن تھوڑا سا سورج اوپر اتارتے ہی ایسا رزق اس کے قدموں میں آ گیا کہ حیران و پریشان ہو گیا، ارے واہ، اس طرف میں تو سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ کس کے لیے؟ کہ پلاٹوں کا قبضہ کرنے والوں کے لیے؟ کیا دھوکہ دہی کر کے بزنس کرنے والوں کے لیے؟ یہ صرف اور صرف دنیا کے لیے تقاضا کرنے والے کے لیے نہیں، یہ صرف متقی کے لیے ہے۔ اللہ کی قدرتیں گھوم رہی ہیں متقی کے گرد، اور رزق کا انتظام ہو رہا ہے۔ جس طرف سے متقی کی سوچ نہیں جا رہی ہے، اس طرف سے اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام فرما رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے اتنا معزز و مکرم کہ کوئی آدمی اسے رزق عطا کر دے کہ اس کے تصور تک نہ جائے؟ یہ صرف متقی آدمی کے لیے ہوتا ہے۔ بھائیو، متقی کا مطلب یہ نہیں کہ داڑھی لمبی ہو جائے، کپڑوں میں تبدیلی آ جائے، زلف لمبے ہو جائیں، یہ متقی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے دل میں۔ داڑھی کا بننا تو ایک بایولوجیکل فیل ہے، چھوڑ دیجئے بڑھ جائے گی۔ کپڑوں کا خریدنا آپ کے اختیار کی بات ہے،
لیکن دل کے اندر تقویٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھتے جو عمل تم کر رہے ہو اس کے پیچھے کیفیت کیا ہے۔ کتنا معزز و مکرم، کتنا مامون ہے متقی۔ ہم یہ راستے کو چھوڑ کے دنیا کے راستے پہ چل رہے ہیں، کتنے بدبخت ہیں ہم۔ اللہ کی نعمتیں بس برسنے کے لیے تیار ہیں، ہم دنیا کی طرف منتظر ہیں۔ حضرات گرامی، ہم اہل ایمان ہیں۔ اہل ایمان کو زمین پہ ایک کام کے لیے اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، باطل سے کشمکش کے لیے۔ کھانا پینا کاروبار یہ پورے سیکنڈری ہے، بیوی بچے یہ پورے دوسرے درجے کی ہیں باتیں، لیکن اول ترین مطالبہ اللہ کا یہ ہے کہ باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اور حق کو سربلند کرنے کی کوشش کرو۔ جب اہل ایمان باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، باطل بڑا دندناتا ہوا آتا ہے، بلڈوزروں کے ساتھ آتا ہے، وردیوں کو پہن کے آتا ہے، کاروبار کو بند کرنے کے لیے آتا ہے، کالجوں کے گیٹ پہ ٹھہر کے ہماری بہن بیٹیوں کے برقعوں کو اتارنے کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ باطل کو پسند نہیں ہے کہ حق وہاں پہ موجود ہو۔ اور اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا چاہیے، نو کمپرومائز۔ باطل سے لوہا لینا یہ پوری تاریخ ہے۔ قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں، پوری تاریخ، ہر دور میں یہی تاریخ ستیز کار رہا ہے، ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ابو لہب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کشمکش و جد و جہد ہے، حق و باطل کی جد و جہد، یہ کوئی ایک وقت اور پیریڈ کے لیے نہیں، یہ ازل سے لے کے قیامت تک چلتی رہے گی۔ آج ہندوستان میں بھی اسی سے ہم دوچار ہیں۔ ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمتیں اور برکتیں اور قدرتیں صرف متقیوں کے لیے۔ تم ہوں گے 25 کروڑ کی تعداد میں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ تمہارے اندر کتنے لوگ مجھ سے ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں، بالکل یہ آیات ابھی جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کو آج کے ہندوستان پہ انطباق کیجئے، بالکل فٹ بیٹھ رہی ہیں، بالکل فٹ۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا۔ جب تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے، خیر حاصل ہوتا ہے، خوشحالی ملتی ہے، تسؤہم، ان کو بہت برا لگتا ہے، برداشت نہیں کرتے، سینے پہ سانپ رینگنے لگتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور تمہارا نقصان ہو جاتا ہے، تم مشکل میں آ جاتے ہو، تو وہ خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ بلڈوزر اگر تمہارے گھر گرا دیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ تمہارے بزنس چلے جائیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم
وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم ان حالات میں صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، ان کے تمام چالیں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. لا یضرکم، نقصان نہیں پہنچائیں گے. قیدہم، ان کی تمام چالیں، ان کے دھرم سنسد، ان کے سیکرٹ میٹنگ، ان کے پروگرام، لا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ ان کے تمام کرتوتوں پر حاوی ہے. کیا مطالبہ ہے؟ تقوی کا مطالبہ ہے. اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو. حق و باطل کے مقابلے میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو. تو فرما رہے ہیں کہ اطمینان رہ جاؤ، ان کی چالیں کچھ بھی پروگرام وہ بنا لیں، لا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی. کیدہم، ان کی چالیں، ان کے پروگرام، شیعہ، ذرا بھی. ہم اللہ سے ڈرنا چھوڑ کر دنیا کے ہر آدمی سے ڈر رہے ہیں، میڈیا سے ڈر رہے، خبروں سے ڈر رہے، لوگوں کو ڈر رہے، لوگوں سے ڈر رہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متقی بندے اگر ہوں گے تو دشمنان باطل، دشمنان حق کتنے ہی چالیں چلیں، کتنے ہی پروگرام بنائیں، اطمینان رہو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اسٹرگل کا تذکرہ کیا ہے سورہ ابراہیم میں، اور پورے انبیاء کی داستان کو اور مستقبل میں ہونے والے اس طرح کی داستانوں کو ایک جگہ نقل کر دیا ہے. پورے انبیاء کی پوری داستانوں کو ایک جگہ پر، اور بعد میں اسی طرح ہونے والے تمام واقعات کو بھی اسی آئینے میں دیکھ سکتے ہیں آپ. اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ کچھ اہل ایمان ہیں. اللہ کے رسول لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، باطل سر ابھاڑ دیا ہے، مخالفت کر رہا ہے، زندگی قید و بند سے دوچار کر دیا ہے، مسلمان مشکلات سے گزر رہے ہیں، لیکن رسول باطل پرستوں کے آگے کھڑے ہوئے، ذرا بھی دبے نہیں، کھڑے ہوئے. اور ایک دفعہ کا واقعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. ارے ہم کیوں اس اللہ پر توکل نہ کریں جبکہ اس نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، تم جتنی تکلیفیں ہمیں دے رہے ہو ہم اس پہ صبر کریں گے. ہمارے گھر گراؤ، ہمارے کاروبار ختم کرو، ہم صبر کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ ہی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں. کوئی دبنا نہیں، کوئی مداہنت نہیں، کوئی سرنڈر نہیں، کوئی حجاب نہیں. کھڑے ہو گئے، بولے ٹھیک ہے ہم تو اللہ کے لیے ہیں، ہم کیوں نہ اللہ پر توکل کریں جبکہ اس نے ہم کو سیدھا راستہ دکھایا ہے. ٹھیک ہے تم جتنی تکلیف ہم کو دے رہے ہو ہم اس پہ صبر کریں گے. آخرکار کافروں نے الٹیمیٹم دے دیا، اور اسی طرح کا الٹیمیٹم آج ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں.
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا لتعودن فی ملتنا. آخر کار کافروں نے کہا کہ دیکھو تم ہمارے اندر داخل ہو جاؤ، ہماری ملت میں داخل ہو جاؤ، نہیں تو ہم کو دیش نکالا کر دیں گے، اس ملک سے باہر نکال دیں گے تم کو. او لتعودن فی ملتنا، نہیں تو شامل ہو جاؤ، جتندر تیاگی بن جاؤ، شامل ہو جاؤ ہمارے اندر، نہیں تو ہم تم کو دیش نکال کر دیں گے. الٹیمیٹم باطل پرستوں کی طرف سے. وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا، یہ ہمارا ملک ہم اسے نکال دیں گے تم کو، یا او لتعودن فی ملتنا، آگے شامل ہو جاؤ ہمارے اندر، ہمارے نعروں کو دہراؤ. اب یہ سچویشن میں اللہ تعالیٰ عرش سے ریاکٹ کر رہا ہے. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. اس موقع پہ جب ظالموں نے الٹیمیٹم دیا کہ ہم تمہیں دیش نکالا کریں گے، اسی موقع پہ ہم ہمارے رسولوں کو وحی کی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. ہلاک کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ زمین میں ہم تم کو بسا دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْض، زمین میں تم کو بسا دیں گے، ادھر ہلاک کر دیں گے اور اس زمین پہ تم کو بسا دیں گے. یہ کیوں ہوا؟ آیت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. یہ ہمارا فیصلہ اس لیے ہوا کہ وہ لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے اور ہمارے عذاب سے ڈرتے تھے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزار رہے تھے کہ مجھے ایک دن اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے. یہ باطل، یہ خطرناک لوگ کوئی بات نہیں، مجھے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. اس یہ ڈر کر کانپتے ہوئے زندگی گزارتے تھے. تو ہم عرش پر خاموش نہیں بیٹھے، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ ظالموں کو تباہ کر دیں گے اور ان کی جگہ اہل حق کو غالب کریں گے، بسا دیں گے. تقوی کا یہ مقام ہے. تاریخ بدل لیتا ہے تقوی. تاریخ بھی ایسی کہ ظالموں کو داستان عبرت، احادیث بنا دیتا ہے. یہی تقوی ہمارے اندر نہیں ہے. اگر آج بھی ہمارے اندر وہ تقوی جو اللہ کو مطلوب ہے پیدا ہو جائے، آنن فانن میں ہندوستان کی تقدیر بدل جائے گی. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی خالی بیٹھا ہوا عرش پہ کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اصل ہمارے اندر خامی ہے. ہر مسجد سے، خانہ کعبہ سے بھی آسمان تک، عرش تک دعائیں چل رہی ہیں، لیکن تقوی اللہ پوچھ رہے ہیں تقوی دو، تقوی لائیے. اہل ایمان کا کم سے کم مجموعی کچھ تو تقوی ہونا چاہیے. میں تاریخ بدل دوں گا، ساری دنیا کی تاریخ بدل دوں گا اہل حق کے فیور میں. ہمارے پاس تو بس یہ ہے کہ تقوی کی معراج تھوڑے نمازیں پڑھ لو، ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ لو، وہ تو ولی ہے. حضرت گرامی، اب آئیے دیکھیں کہ متقی آدمی کتنا پاورفل ہوتا ہے. یہ تقوی کا پاور تو آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ تاریخ بدل دے رہے ہیں، ظالموں کو ختم کر دے رہے ہیں اور اہل حق کو اس جگہ بسا دے رہے ہیں.
اب اس کا پاور دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی جس کو بخاری نے کئی مقامات پہ نقل کیا ہے. اس کو میں احادیث الانبیاء، کتاب احادیث الانبیاء سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. بنی اسرائیل کے 3 آدمی ایک جنگل سے گزر رہے تھے. اچانک بارش شروع ہو گئی. بارش سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے، چھپنا چاہتا ہے. انہیں وہاں پہ غار دکھائی دیا، غار میں جا کر پناہ لے لی. اچانک غار کا منہ بند ہو گیا. وہ لوگ اندر، غار کا منہ بند. دوسری جگہ پہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ ہے کہ رات ہو گئی، بارش نہیں ہے، رات ہو گئی. رات ہونے سے وہ 3 مسافر غار میں پناہ لیے. اور وہاں پہ یہ تذکرہ ہے کہ پہاڑ کے اوپر سے بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آ کر ان کے دہانے پر رک گیا غار کے اندر. اب اس زمانے میں سیل فون ہوتا بھی تو سیل فون سگنل نہیں پکڑتا نا، ٹوٹل بند. یہ تو آج کے زمانے میں اگر ہو تو نو، ہمارے صادق بھی بولتے ہیں اندر مسجد کے اندر سگنل نہیں آتے بولے، جبکہ مسجد اتنی کھلی ہے، غار کے اندر کیا سگنل آئیں گے. خیر ٹھیک ہے، وہ تو زمانہ نہیں تھا. میں یہ پروف کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک متقی آدمی کا اللہ سے ڈر کے جو عمل ہوتا ہے کتنا پاورفل ہوتا ہے. اب ان کے آنکھوں کے سامنے موت کے سوا کیا ہے. تینوں نے کہا کہ دیکھو اب یہ مصیبت میں ہم پھنس گئے، اب ہمارے سامنے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی ایسا نیک عمل اس کا واسطہ دے کے ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اس مصیبت سے نجات دے دے. ایک آدمی نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا، 1 فرق چاول اس کی مزدوری میں نے طے کی تھی. فرق یعنی ناپ تولنے کا، عربی میں فرق کہا ہے اس کو. 3 سا، جیسا حیدرآباد کے لوگ تو بچے تو نہیں جانتے ناپ کیا ہے، گاؤں میں بچے سیر وغیرہ ناپ کے دیتے ہیں ہاٹ وغیرہ میں. ویسا ایک ناپنے کا فرق، ایک پیمانہ. اس ایک پیمانے پر مزدوری طے ہوئی تھی. اس نے مزدوری کی لیکن غصے میں بغیر مزدوری لیے چلا گیا. میں اس چاول کو زراعت کے لیے استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے، اے اللہ تو نے اس میں بڑی برکت عطا کی اور اس کے ذریعے سے میں نے بیل اور گائے خرید لیے. بہت دن کے بعد وہ مزدور واپس آیا، کہا مطالبہ کیا کہ میری مزدوری دے دے جو تیری طرف باقی ہے. میں نے کہا یہ بیل اور گائے ٹھہرے ہوئے ہیں، اسے لے جائیے، تیرے ہیں. اس نے کہا تو مذاق کیوں کرتا ہے، میرا تو صرف 1 فرق چاول ہے تجھ پہ باقی، وہ مجھے دے دے. بولے نہیں، یہ وہ 1 فرق چاول ہی کا نتیجہ ہے، اس کو میں نے زراعت میں لگایا، یہ کمائی ہوئی، اس سے میں نے خریدا، یہ لے جا. وہ لے گیا. مالک ان کنت تعلم انا فعلته من خشیتک، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں صرف تیرے ڈر کی وجہ سے عمل کیا ہے، فرج عنا، مالک اس مصیبت سے ہم کو نکال دے. اللہ سے ڈر کے ایک عمل کیا، اس کا انتہائی مصیبت کے وقت اس نے واسطہ دیا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ غار پہ دہانا جو پتھر تھا تھوڑا سا ہٹا، آواز آئی، تھوڑا سا پتھر ہٹا. دوسرے نے کہا کہ میرے والدین بوڑھے تھے،
میں والدین کو رات میں اپنی بکریوں کا دودھ دوہ کر انہیں پلاتا تھا۔ ایک دن مجھے واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ میں جب بکریوں کا دودھ دوہ کر آیا، والدین سو چکے تھے۔ میرے بیوی اور بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، لیکن میرا یہ طریقہ نہیں تھا۔ میرا طریقہ یہ تھا کہ پہلے والدین کو دودھ پلا کے بیوی بچوں کو دودھ پلاتا، لیکن والدین سو رہے ہیں، بیوی بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، والدین سو رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی پسند نہ کیا کہ والدین کی نیند خراب کروں، انہیں جگا دوں، اور مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ ان کے سر سے ہٹ جاؤں کہ کہیں وہ اٹھ جائیں اور میں حاضر نہ رہوں۔ اسی حالت میں فجر ہو گئی۔ میرے بیوی بچے بلبلاتے ہوئے ادھر سو گئے، میں کھڑا رہا، فجر ہو گئی۔ فَإِن تَعْلَمُ أَنَا فَعَلْتُهُ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، اے اللہ میں نے یہ عمل صرف تجھ سے ڈر کے کیا ہے، تو جانتا ہے، اس مصیبت سے ہم کو ہٹا دے میرے مالک۔ مصیبت سے ہٹا دیا۔ تھوڑا سا اور پتھر ہٹا، روایتوں میں آتا ہے کہ روشنی اندر داخل ہوگی، اندر روشنی دکھائی دینے لگی۔ تیسرے نے کہا کہ مالک تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، تمام لوگوں میں وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، میں اس کے ساتھ صحبت کرنا چاہتا تھا، وہ تیار نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن میں نے 100 دینار سے اسے راضی کر لیا اور اسے میں نے 100 دینار دیے، وہ راضی ہو گئی، یہاں تک کہ میں اس کے 2 پیروں کے درمیان بیٹھ گیا۔ اس وقت اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، مہر کو غیر حق مت توڑ۔ میں ڈر گیا، کھڑا ہو گیا، میرے 100 دینار بھی میں نے واپس نہیں لیے۔ فَإِن تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تو جانتا ہے کہ تیری ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے، تو اس مصیبت سے ہٹا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پتھر پوری طرح ہٹ گیا اور وہ تینوں لوگ باہر نکل کے آئے۔ ایسی مصیبت میں نہ وائٹ ہاؤس کام آتا ہے، نہ کریملن کام آتا ہے، دنیا کی تمام ملٹریز مل کے بھی باہر نکال نہیں سکتی، لیکن تقوی کا وہ عمل آدمی کو اتنی مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ کیا عظیم مہینہ ہم پر سایہ فکن ہے دوستو، جس میں یہ تقوی حاصل کیا جا سکتا ہے، جس میں آدمی اتنا پاورفل ہو سکتا ہے۔ ہم اس پاورفل اینٹیٹی کو بھول چکے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے، کوئی ایم ایل اے ایم پی ہمارے روابط ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پاورفل ہیں۔ اگر کوئی مالدار کو دیکھے تو منہ میں پانی رال ٹپکنے لگے ہماری کہ واہ کیا آدمی ہے، کیا مکرم معزز ہے۔ یہ ہمارا سوچ ہے، جبکہ کتنے کمزور ہوتے ہیں۔ زمین و آسمان کے درمیان اگر انتہائی معزز و مکرم و پاورفل ہے تو متقی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث، 1-2 منٹ لگ جائیں گے لیکن سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صاحب، حدیث قدسی ہے، میں نے شیخ صاحب سے گزارش کی تھی تو انہوں نے بتایا مجھے، بخاری میں ہے، کتاب الرقاق میں حدیث قدسی ہے۔ ان اللہ قال، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، من عاد لی ولیا فآذنتہ بالحرب، جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے گا اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ کس کا اعلان جنگ؟
پوٹن کا نہیں، بائیڈن کا نہیں، اللہ کا، پوری کائنات کی تخلیق کرنے والے کا۔ فقد آذنتہ بالحرب، اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ولی کون ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی غم ہے نہ کوئی پریشانی ہے۔ اللہ کے ولی اور دوست کون ہیں؟ الذین آمنوا، ایمان والے، وکانوا یتقون، تقوی اختیار کرنے والے۔ ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا کہ جس کی گنبد ہے وہی ولی، جس کی درگاہ ہے وہی ولی، ہمارے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا کہ نہیں، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، جو تقوی اختیار کیے وہ ولی ہے۔ اور ایسا اگر کوئی ولی ہے، اس سے کوئی آدمی دشمنی کرتا ہے، آذنتہ بالحرب، اللہ کہتا ہے کہ میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ آج دنیا میں اتنے ظالم ہیں، اعلان جنگ اللہ کی طرف سے کیوں نہیں ہو رہا؟ اس سے کہ اللہ کے ولیاں نہیں ہیں، اس وقت اللہ سے تقوی کرنے والے نہیں ہیں، نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، عمرے اور حج کرنے والے ہیں، لیکن جو ولیوں کی تعداد ہونی چاہیے امت میں، وہ تعداد جو دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ تعداد معدوم ہے امت مسلمہ میں۔ اس حدیث میں آگے میں نے جو فرائض جو مجھے محبوب ہیں عائد کیے ہیں، ان فرائض کی پابجائی کے ذریعے سے بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے۔ He comes closer to me. He comes closer to me. کیسے؟ فرائض کی ادائیگی سے، 5 وقتوں کی ادائیگی سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے، روزوں کی ادائیگی سے، والدین کی خدمت سے، بچوں کی جو ہے پالن پوشن سے، یہ پورے فرائض ہیں۔ اس کے ذریعے سے بندہ تقرب حاصل کرتا ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، جو کچھ میں نے فرض کیا ہے جو مجھے پسند ہے، اس کی پابندی کے ذریعے سے وہ مجھے میرے قریب ہوتا ہے۔ وما يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ اس کے بعد، فرائض کے بعد، بندہ مستقل طور پہ نوافل کی ادائیگی کے ذریعے سے میرے قریب آتا رہتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے چاہنے لگتا ہوں۔ اللہ چاہنے لگتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں چاہنے لگتا۔ اب دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے اس ولی کو، اس متقی بندے کو، کتنا پاورفل ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے چاہتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ جب میں اسے پسند کرتا ہوں، وہ قریب آ رہا ہے، فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر رہا ہے، میں اسے پسند کرنا شروع کر دیا ہوں۔ جب میں اسے پسند کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہوں؟ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا اتنا پاورفل کیا وائٹ ہاؤس میں ہے؟ کیا کریملن میں ہے؟ اللہ آنکھ، کان، ہاتھ اور پیر بن جائے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب کبھی بھی وہ مجھے مانگے گا میں اسے دے دوں گا، کمی نہیں کروں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي
لأعوذنہ، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ مالک یہ بادشاہ بڑا پریشان کر رہا، تیری پناہ لے، پناہ لے لے۔ حضرات گرامی، یہ ہے تقویٰ۔ متقی بندہ یہ ہوتا ہے۔ ہم ڈھیلے ڈھالے، خالی نمازاں، تھوڑے سجدے، کوئی پاور نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی اکرام نہیں، مطلب یہ ہے کہ دل تقوی سے خالی۔ یہ ظاہری نمازیں، روزے، یہ ٹوپیاں، یہ داڑھیاں، یہ جبے، یہ پورے ظاہری ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری عزت ہونی چاہیے، تم متقی ہو، اس لیے کہ میری طرف سے تم کو عزت ہے اگر متقی ہے تو۔ ہندوستانی موجودہ حالات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ بالکل صفر کے قریب ہو چکا ہے۔ یہ عظیم مہینہ ہے، اللہ کی طرف لوٹیں، رجوع کریں، استغفار کریں، روئیں، اپنے اندر تقویٰ پیدا۔ دنیا چھوڑے، دنیا میں کمزور لوگ رہتے ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ وائٹ ہاؤس والا انتہائی کمزور ہے اس متقی کے آگے۔ ایسا پاورفل بن جائیے، ایسا پاورفل بن جائیے، وہ اللہ کے تقوی اور خوف کھانے سے ہی آدمی جو ہے وہ صفت پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ تقویٰ پیدا کرے۔ حضرات گرامی، ایک چھوٹے سے اعلان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، میاں بھائی ابھی آ رہے ہیں، دیکھو کیا روزے دار ہیں بھائی، واہ 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 واہ، 2 بجے پوچھو بچہ پورے روزے رہا، پورے 30 دن کے روزے رہا، دو روزے تو بغیر سحری کے تھا، خاندان میں مشہور۔ نماز کب آ رہے جمعہ کی 2 بجے، بولے تو 3 منٹ پہلے آ رہا۔ یہ ہے روزے کا مطلب۔ اسی لیے اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہو رہی ہیں، رحمتیں ایسی ناگواری سے مسجد جیسے کہ آگ میں آ رہے، سلام پھیرتے چلے۔ حضرت گرامی، حیدرآباد میں ایک جامع ریاض الصالحات ایک مدرسہ ہے، لڑکیوں کا مدرسہ ہے، جہاں پہ لڑکیاں پڑھتی ہیں، دین کا علم حاصل کرتی ہیں۔ ہماری جو آج کی گراوٹ کی اہم ترین وجہ عورتیں ہیں، پورا معاشرہ عورتوں کے ہاتھ میں چلے گیا۔ آج ہمارے یہ بچے پورے اس لیے، میری ماں اگر جمعہ کی اذان کے بعد گھر میں رہتا تو ڈانٹ کے ڈپٹ کے لکڑی لے کے آتی تھی، جا نماز کو اب تک کیوں گھر میں ہے آج کہی ہے ماں ایسی؟ سو جا بیٹا، مول صاحب 2 بجے ختم کرتے تقریر، 2:15 بجے نماز ہوتی نا، سو جا اور تھوڑی دیر۔ ایسی مائیں ہیں آج۔ ایسی معاشرے میں ایک دیندار لڑکیوں کو پیدا کرنا اور دیندار مائیں ہونا، جب دیندار مائیں ہوں گی تو ان کے پیٹ میں ایسے متقی پیدا ہوں گے جو مسلمانوں کو عزت عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ مدرسہ آج مالی طور پہ پریشان حال ہے۔ ہم پیسے حلیموں میں لگا رہے ہیں، دہی بڑوں میں لگا رہے ہیں، یا بنڈی پہ مغرب کے بعد ایک تھوڑی دیر کے بعد مرچیاں ختم ہو جا رہے ہیں، اس لیے کہ روزے دار کھا رہے ہیں، مرچی نہیں مل رہی، اتنا کھا رہے ہیں، اور مدرسے بے حال ہے۔ کیا صورت بتائیں گے ہم اللہ کو؟ دل کھول کے چندہ دیجئے جامع ریاض الصالحات۔ ہر آدمی اگر کسی کے جیب میں 10 ہے تو 10 دے دے، اس لیے کہ ہمارے مستقبل ہے، ہماری اگلی نسلوں کا معاملہ ہے۔ ہماری اگلی نسلیں کم سے کم عزت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جو ہے ہر آدمی یہ طے کر لے کہ کچھ نہ کچھ دے گا، جو لاکھ ہے وہ لاکھ دے دے، جس کے جیب میں 10 ہے 10 دے دے، اس لیے کہ یہ اس کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، ایک پوری نسل کو تیار کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب